پیارے بچوں، دو بڑے اہم باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی زیادہ نہیں، مختصر باتیں ہیں، مختصر باتیں ہیں، دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے جتنے طلباء بیٹھے ہیں اور جتنی طالبات بیٹھی ہوئی ہے میری باتوں کو سنیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ سنیں، غور سے سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ اپنے سینے میں رکھیں۔ پیارے بچوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم مدرسے کے طلباء کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے طلباء کو کہ جب مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ مکمل کرتے ہیں، بچے حافظ قرآن بنتے ہیں ماشاءاللہ، پھر جب مدرسے سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد انہیں جو ماحول ملتا ہے اس ماحول کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ چاہے آپ دین کا علم حاصل کرو، چاہے آپ دنیا کا علم حاصل کرو، اچھا ماحول اگر آپ کو ملے گا، اچھی صحبت آپ کو ملے گی تو آپ کے اندر اور اللہ تعالیٰ کمال پیدا کرے گا۔ آپ کو مارکیٹ میں، بازار میں، اپنے محلے میں، پڑوسیوں میں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو کم عمر کے بچے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں، جو گٹکے کھا رہے ہیں، جو نشہ کر رہے ہیں، کم عمر کے بچے ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، کم عمر کے بچے ہیں جو لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ایسی صحبتوں سے اور ایسے ماحول سے بچنا اور ان سے دوری اختیار کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حفاظ کرام کے بارے میں سنے میں آ رہا ہے کہ وہ غلط ماحول اور غلط صحبتوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جب تک مدرسے میں تھے اچھے تھے، حافظ تھے، استاد کا ادب کرتے تھے، نماز کو جاتے تھے، سر پر ٹوپی پہنتے تھے، کرتا پیجامہ پہنتے تھے، بہت بااخلاق تھے جب تک مدرسے میں تھے۔ جب مدرسے کی دنیا سے نکلے اور باہر کی دنیا کی طرف آئے، استاد سے کنیکشن ٹوٹ گیا تو بچے باہر کا غلط اثر، غلط ماحول، برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ رہے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، کل جمعہ کا دن تھا۔ میں ہر جمعہ کو ایک اسکول میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، تقریباً 1500 بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو اسکول کے ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب، مفتی صاحب، ہمارے خاندان میں، ہمارے جان پہچان میں ایک بچہ حافظ قرآن تھا اور بہت بہترین بااخلاق بچہ تھا، بہت پیارا بچہ تھا، بہت نیک بچہ تھا، شریف بچہ تھا، لیکن حفظ قرآن مکمل ہونے کے بعد وہ بچہ کچھ دنوں کے بعد ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا، ایسے دوستوں کے ساتھ رہا جس کی وجہ سے اس بچے کو نشے کی عادت پڑ گئی۔ اللہ اکبر! حافظ قرآن بچہ ہے، اسکول کا نہیں، کالج کا نہیں، مدرسے کا بچہ حافظ قرآن ہے، نشہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ اپنے ایک انجیکشن لے کر اپنی باڈی میں انجیکشن لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو نشہ آ رہا ہے، اور اتنا بھیانک نشہ کہ روڈوں پر گرا پڑا ہے، روڈ پر گر رہا ہے، اور گھر کے لوگ اسے پکڑنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، نشے کا عادی بن گیا ہے۔ حافظ قرآن بچہ نشے کا عادی بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ غلط صحبت کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے، برے ساتھیوں کی وجہ سے۔ تو پیارے بچوں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را آپ حافظ قرآن ہیں، قرآن آپ کے سینے میں ہے، تو آپ یہ جان لے کہ برا ساتھی برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑے بڑے بزرگان دین نے کتابوں میں بیان کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یار بد بدتر از مار بد۔ مطلب کیا؟ کہ برا دوست خطرناک سانپ سے بھی زیادہ بھیانک ہے، نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ سانپ اگر انسان کو ڈسے گا، کاٹے گا
تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ انسان کی جان جائے گی، انسان مر جائے گا۔ لیکن جب برا دوست، برا ساتھی، جب انسان اس کی صحبت میں چلا جاتا ہے، اس کے اثرات لینے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کا ایمان بھی چلا جا سکتا ہے، ایمان بھی چلا جا سکتا ہے۔ تو خدا را بچوں، یہ بات ہمیشہ دل اور دماغ میں بسا لو کہ ہمیں مارکیٹ میں ہم سب سے ملیں گے، لیکن برے دوستوں سے، برے ساتھیوں سے ایسے بچیں گے جیسے سانپ سے بچتے۔ سانپ کو دیکھ کر کیسے ڈر لگتا ہے، انسان بھاگتا ہے۔ کوئی آپ کو غلط دوست ملے، غلط ساتھی ملے، جس کی باتیں بری، جس کے الفاظ برے، جو بات کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، جو نشے کے عادی ہے، جو گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ایسے غلط ماحول سے ہمارے مدرسے کے طلباء انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ برے دوستوں سے دوستی نہیں۔ اگر آپ کو دوستی کرنا ہے، اگر آپ کو کسی سے دوستی کرنا ہے تو اپنے استادوں سے دوستی کرو۔ جو آپ کو پڑھانے والے استاد ہیں، آپ ان کی صحبت میں رہو۔ اگر آپ کو دوستی کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے دوستی کرو، ماں باپ کی صحبت میں رہو۔ اگر آپ کو دوستی کرنا ہے، آپ کے مسجد کے جو امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، وہ ان کے ساتھ رہو تاکہ نمازوں کی پابندی آپ کو ہو سکے۔ تو یاد رکھ لیں، برے ساتھی سے ہم کو بچنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات، بری صحبت سے انسان بچ گیا تو یقین جانے وہ کامیاب ہو گیا، یقین جانے وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، روز ہمارے شہر حیدرآباد میں مرڈر کے کیسز ہو رہے، قتل کے واقعات ہو رہے، اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ زیادہ تر میجورٹی جو قتل ہو رہے ہیں، مرڈر کے کیسز ہو رہے ہیں، زیادہ تر معلوم یہ ہو رہا ہے، یہ پہلے دونوں دوست تھے، پھر بعد میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، ایک دوست نے دوسرے دوست کو استغفر اللہ قتل کر دیا۔ تو اسی لیے پیارے بچوں، یہ دوستیوں سے اور غلط دوستیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمارا دوست اگر ہے، ہمارا کوئی ساتھی ہے، وہ آپ کے سینے میں قرآن آپ کا ساتھی ہے، نبی کی سنت آپ کی ساتھی ہے، آپ حافظ قرآن ہے مدرسے کے، آپ اپنی زبان سے، اپنے دل سے یہ کہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے، مجھے عشق ہے شہ زمن سے ہے۔ تو ہمیں عشق و محبت کرنا ہے، یہ یعنی فضول دوستوں سے نہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے ہمیں محبت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، بری صحبت سے بچنا اور اچھی صحبت اختیار کرنا، ایک بات۔ دوسری بات جو کرنے کی ہے، یہ تو نہیں کرنے کی تھی کہ بری صحبت سے بچنا ہے، دوسری بات جو کرنا ہے وہ یہ ہے پیارے بچوں، مختصر بات یہ ہے، آپ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں روزانہ کنٹینیو ایک بات کو آپ داخل کر لیں، ایک چیز کو داخل کر لیں۔ آپ حافظ قرآن بنے ہیں، انشاءاللہ آگے جانے کے بعد اللہ آپ کو دین میں بھی ترقی دے گا، دنیا میں بھی ترقی دے گا، آپ کے ماں باپ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے اساتذہ بھی کریں گے۔ مگر ایک اہم کام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہمیشہ خوشحال رہے، آباد رہے، ہمیشہ آپ کی زندگی میں سکون رہے، اطمینان رہے، تو آپ اپنی زندگی میں روزانہ پیارے نبی پر درود پاک پڑھنے کو داخل کر دیں۔ روز درود پاک پڑھیں آپ دیکھیں درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا پاور ہے درود پاک میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا بروز محشر وہ سب سے زیادہ میرے قریب میں رہے گا۔ تو پیارے بچوں،
درود پاک کو داخل کریں. ہمارے جامع نظامیہ میں جو جامع نظامیہ کو قائم فرمایا ہے ان کا نام ہے شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان. آپ کی زندگی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے جامعہ نظامیہ کے مدرسے میں روزانہ کچھ بچے رات کا کھانا کھا کر آرام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک طالب علم کو رات کا کھانا نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ کسی وجہ سے نہیں دیا گیا. کسی نے سبق نہیں سنایا تو پنشمنٹ کے طور پر کبھی رات کا کھانا روک دیا جاتا تھا. تو اسی طرح ایک طالب علم کا کھانا روک دیا گیا. تو رات میں کھانا روک دیا گیا، لیکن اسی رات میں بانی جامعہ نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوتا ہے. خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے انوار اللہ، تمہارے مدرسے جامعہ نظامیہ میں ہمارا ایک طالب علم جو رات کا کھانا نہیں کھایا وہ بھوکا ہے، جاؤ ان کے کھانے کا انتظام کرو. مدینے والے آقا فرما رہے ہیں جاؤ اس بچے کے کھانے کا انتظام کرو. بانی جامعہ نظامیہ خواب میں حضور کا دیدار کوئی معمولی نعمت ہے. اگر خواب میں مدینہ آ جائے تو ہم جیسے گنہگار جھوم جاتے ہیں. خواب میں ہم کو مدینہ دکھائی دے، سرکار کی گنبد خضرا دکھائی دے، ہمارے سینے محبتوں سے معمور ہو جاتے ہیں. لیکن بانی جامعہ نظامیہ کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا اور فرماتے ہیں کہ جاؤ، ایک بچے کو کھانا نہیں ملا. آپ سیدھے رات میں اٹھتے ہیں، جامعہ نظامیہ کو آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پورے جو بچے کھانے نہیں کھائے ان سب کو کھانا کھلا دو. جب کھانا کھلا دیا گیا، بانی جامعہ نظامیہ ان بچوں کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور نے جس بچے کی طرف اشارہ کیا تھا اس بچے کی صورت کو دیکھ کر بانی جامعہ نظامیہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کے بارے میں حضور نے مجھے فرمایا ہے. آپ جان کر تعجب ہوں گے، شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طالب علم کو بلا کر پوچھا کہ بابا آخر تمہارا کون سا عمل ہے، آخر تم کیا کرتے ہو کہ آج ایک رات تم کو کھانا نہیں ملا تو مدینے والے آقا مجھے بیدار کر کر تمہارے کھانے کا حکم دے رہے ہیں. بابا آخر تمہارا عمل کیا ہے، آخر تم کون سا کام کرتے ہو؟ اس بچے نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، نمازیں تو سب کی طرح پابندی سے پڑھتا ہوں اور سب کی طرح ہی ہوں، لیکن ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں سرکار پر درود پاک پڑھتا ہوں، حضور پر درود پاک پڑھتا ہوں. پیارے بچوں دیکھو سرکار پر درود پڑھنے کا اثر دیکھے کہ حضور سے کیسا رابطہ قائم ہوتا ہے، کیسا کنیکشن سرکار سے قائم ہوتا ہے کہ درود پڑھنے والوں کے لیے میرے آقا ان کی غیب سے مدد فرمایا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، جتنے طلباء طالبات ہیں، آپ آگے ترقیاں کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوگی، لیکن آپ درود سے رشتہ جوڑ لیں، درود و سلام سے رشتہ جوڑ لیں. جتنا آپ درود پاک پڑھیں گے اللہ آپ کے باطن کو پاک و صاف فرمائے گا، آپ کا دل پاکیزہ ہوگا، دل منور ہوگا. درود پڑھنے والا رہتا تو زمین پر ہے، عرش کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو نیت کر لیں کہ روزانہ ہم درود پاک پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ. کتنی بار پڑھیں گے؟ ایک بات یاد رکھ لیں، کم از کم منیمم ایک طالب علم یا جو ہمارے بڑے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں اور جتنی ہماری خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، میں آپ کو منیمم بول رہا ہوں کہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اور 100 مرتبہ درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 سے 7-8 منٹ یا میکسیمم 10 منٹ، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا. 100 مرتبہ روزانہ پابندی سے، اس کے بغیر آپ کو نیند بھی نہیں آنا ہے.
سونا بھی نہیں ہے، 100 مرتبہ درود پاک کی عادت ڈالے. یہ میں نے منیمم کہا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو روزانہ 5000 مرتبہ سرکار پر درود پڑھتے، 5000 مرتبہ درود پڑھتے، ایسوں کو بھی میں جانتا ہوں. لیکن آپ کم از کم عادت ڈالیں، 100 مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن کا نور بھی آپ کے سینوں میں رکھے گا، اور اس کی برکتوں سے اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی عطا کرے گا. الحمدللہ میں ہمارے حافظ صاحب کو، مدرسے کے طلباء کو، اساتذہ کو، اور جتنے قدیم طلباء یہاں پر جو پڑھے ہیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات کو میں سلام کرتا ہوں، اور ان کی محبتوں کو قابل تحسین ہے کہ یہ مدرسے سے فارغ بھی ہیں لیکن مدرسے سے محبت ہے، مدرسے سے فارغ ہو چکے لیکن مدرسے کا فکر ہے، استاد کا ادب ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بچہ مدرسے سے نکل کر بھی مدرسے کی محبت دل میں رکھنا. مدرسے استاد سے پڑھ لیے رشتہ ختم، ایسے بھی بہت بچے ہیں پڑھ لیے ملاقات بھی نہیں کرتے، دکھتے بھی نہیں. لیکن یہ جو طلباء ہے ہمارے مدرسے کے قدیم طلباء، ان کے جذبات، ان کے احساسات قابل مبارکباد ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس مدرسے انوار القرآن الکریم کا اللہ خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور بالخصوص حافظ قاری جناب عبد المنان صاحب کے والدین کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور حافظ صاحب کو بھی اللہ ترقیاں عطا فرمائے. اس مدرسے انوار القرآن الکریم کو قرآن کے نور سے اللہ جگمگا دے، اور یہاں کے پڑھنے والے بچے آگے چل کر عالم، فاضل، کامل اور دین میں بہت بڑے داعی، مبلغین، مخلصین اللہ تعالیٰ ان میں پیدا فرما دے. اور جو کچھ بھی یہاں پر اہتمام ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ہمارے مہمان عالم دین جناب مفتی شوکت صاحب نے جو باتیں بیان کی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.